الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. قال الله عز وجل في مقام آخر ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وقال الله عز وجل في مقام آخر أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه. اللہ جل جلالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب عز و جل کے فضل اور اس کے کرم اور اس کی دینی توفیق سے الحمدللہ جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں یہاں حاضر ہے. اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور دینی احکام پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بالخصوص اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین کی بقا اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے سچا مجاہد بننے کی توفیق عطا فرمائے. آج مسلمان انتہا درجے کا کمزور محسوس ہوتا ہے. دنیا بھر میں مسلمانوں پر آزمائش کا سلسلہ جاری ہے. حتیٰ کہ خود اسلامی ممالک میں بھی مسلمانوں پر بڑے بڑے آزمائشوں کے پہاڑوں کو توڑا جا رہا ہے. تو در حقیقت مسلمان کمزور محسوس اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اس نے جہاد کی اہمیت کو بھلا دیا. اس کا جہاد کا جو جذبہ ہے وہ کمزور پڑ گیا. حالانکہ جہاد ایک بہت بڑی طاقت ہے. تو آج مسلمان اس طاقت سے پیچھے ہٹا ہے, لہٰذا وہ کمزور محسوس ہوتا ہے. جذبہ جہاد اتنی بڑی شے ہے کہ قرآن مجید میں اس حوالے سے واضح حکم موجود ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ مسلمان کا ایمان قرآن پر ہے, مسلمان کا ایمان رب کے کلام پر ہے. مسلمان اپنے رب کے کلام کو سنتا ہے تو کوشش کرتا ہے اس پر عمل ہو جائے. اس کی چاہت اس کی تمنا یہی ہوا کرتی ہے.
رب کا کلام 6 پارہ سورۃ المائدہ، میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کیا مطلب ہوا کہ جہاد کے اندر کامیابی پوشیدہ ہے، مجاہد کبھی ناکام ہو ہی نہیں سکتا۔ رب کا وعدہ ہے لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو مجاہد کتنی بڑی شان ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اسے کامیابی کی سند عطا کر دی گئی۔ ہم کامیابی کس میں سمجھتے ہیں؟ ہمارا معاملہ ہی برعکس ہے۔ ہم کامیابی دنیا کے مال و متاع کو حاصل کرنے میں سمجھتے ہیں، جبکہ رب فرماتا ہے جہاد میں کامیابی ہے۔ ہم کامیابی دنیا داری میں سمجھتے ہیں، بڑا نام ہو جائے، بڑا کام ہو جائے، لیکن میرا رب فرماتا ہے تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو، تم سب سے زیادہ کامیاب ہو گئے۔ ہم کامیابی زندگی اچھی گزرے اس کو سمجھتے ہیں، میرا رب فرماتا ہے جہاد میں کامیابی ہے۔ ہم کامیابی اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا اوڑھنا اس میں جانتے ہیں، لیکن میرا رب فرماتا ہے جہاد میں کامیابی ہے۔ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے بن جاؤ۔ ہم عیش و عشرت سے وقت گزارنے کو کامیابی جانتے ہیں، لیکن میرا رب فرماتا ہے کامیابی یہ نہیں، کامیابی یہ ہے تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اسی طرح ہم بہت زیادہ پڑھنا، بہت زیادہ لکھنا، بہت زیادہ سمجھنا، بہت زیادہ عقل مندی، اس کو ہم کامیابی جانتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، لیکن میرا رب فرماتا ہے تمہیں اگر کامیاب ہونا ہے تو مجاہد بن جاؤ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے بن جاؤ۔ یہ جذبہ جہاد ہے جو آج مسلمانوں میں کمزور نظر آتا ہے، ورنہ تو ایک ایک مجاہد کئی کافروں پر بھاری ہے۔ ایک مجاہد سینکڑوں کی تعداد میں کفار آ جائے نا تو 8-10 مجاہد ان کے لیے کافی ہے، ان کی تہس نہس کر دیں گے، کیونکہ جذبہ جہاد ایمانی قوت اور طاقت کے ساتھ رب فرما رہا ہے تم ناکام ہو ہی نہیں سکتے، تم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہو۔ جو مجاہد ہوتا ہے وہ تو ہر حال میں کامیاب ہے، اس کو تو کامیابی کی سند دی گئی ہے۔ تو لہٰذا کفار جتنی بڑی تعداد میں آ جائے اسے تہس نہس مسلمان کر کے بتائے گا، لیکن کس صورت میں؟ جب جہاد پکا ہو، جب اس کے پاس جذبہ جہاد ہو۔ جہاد کا معنی اپنی قوت، اپنی طاقت، اپنی صلاحیت، اپنے تمام وسائل کو مقصد کے لیے خرچ کرنا، یہ جہاد کا معنی ہے۔ قوت بھی ہو، اس میں طاقت بھی ہو، اس میں صلاحیت بھی ہو، اس میں سارے وسائل بھی ہو، ان تمام چیزوں کو کسی بامعنی مقصد اس کے لیے خرچ کرنا۔ در حقیقت ایسا شخص مجاہد ہے، اور مجاہد کی تو کتنی بڑی شان ہے کہ جہاد کرنے والا 2 چیزوں میں سے ایک کو تو پا ہی لیتا ہے۔ نمبر 1، کفار سے مقابلہ ہوا، اب اگر وہ کافروں کی تہس نہس کرنے کے بعد دوبارہ لوٹتا ہے تو غازی بن کر کامیاب ہو کر لوٹا ہے، ایک ہی سے کامیاب مل گئی۔ اور اگر بالفرض وہاں پر اس کو شہادت مل جاتی ہے تب بھی کامیاب ہوا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اسے کے لیے جنت ہے، تو لوٹا تب بھی کامیاب ہے، شہادت پالی تب بھی کامیاب ہے۔ دونوں صورتوں میں کامیابی، اس لیے فرمایا 2 میں سے ایک بات اللہ رب العزت اسے عطا فرما ہی دیتا ہے۔ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اس میں کتنا مزہ ہے، کتنا مزہ ہو سکتا ہے، اس بات سے اس چیز کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی شخص جنت پہنچ جائے، وہاں سے وہ واپس کبھی نہیں چاہے گا کہ میں دنیا میں آؤں، جنت کی نعمتوں کو حاصل کر کے، اللہ کی رضا کو حاصل کر کے، اس کے فضل کو پا کر۔ لیکن اگر یہ شخص جنت میں ہے، اسے کوئی کہے کہ تجھے 10 گنا زیادہ زندگی دی گئی، دنیا میں چلا جا، نہیں جائے گا، جنت نہیں چھوڑوں گا میں۔ اچھا ایک کام کر، 10 گنا زیادہ تجھے مال و متاع دے دیا جائے، جا دنیا میں چلا جا، اب تو محتاجی والا سلسلہ ختم، زندگی بھی 10 گنا، مال بھی 10 گنا، چلا جا دنیا میں، لیکن یہ نہیں آئے گا، تصور میں بھی نہیں۔ لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص ایسا ہے
اور ایک حدیث میں 10 مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ 10 مرتبہ یہ تمنا کرے گا رب کی بارگاہ میں. کون؟ فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہوگا، شہادت پانے والا، شہید ہونے والا. وہ رب کی بارگاہ میں تمنا کرے گا اے اللہ تو مجھے ایک زندگی اور عطا فرما تاکہ میں دوبارہ دنیا میں جاؤں، تیری راہ میں جہاد کروں اور دوبارہ شہید ہو کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں. کیونکہ اس شہادت کا مزہ اتنا ہے، اس شہادت کا اپنا لطف ہے، اس لیے مجاہد جو ہے وہ صرف تمنا کرے گا کہ دوبارہ جاؤں دنیا میں تیری راہ میں جہاد کروں، کہ دوبارہ شہید ہو جاؤں اور تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں. کیونکہ در حقیقت شہادت پانے والا ہی کامیاب ہے. جیسے کہ آتا ہے کہ کافر جب زخمی ہوتا تو ہائے ہے چیخنے مارتا، چیخو پکار، شور و گل، تماشا، رونا دھونا، کسی کا ہاتھ کٹا، کسی گردن کٹی، کسی کا پاؤں کٹا، چیخو پکار. لیکن صحابی رسول پر جب تلوار کوئی چلاتا، ہاتھ شہید ہوتا یا پاؤں شہید ہوتا تو ان کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا، فزت برب الکعبہ، خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کیونکہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں تو وہ اعلان کرتے ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے، میں تو کامیاب ہو گیا. کیونکہ زندگی جس مقصد کے لیے دی گئی در حقیقت اس مقصد پہ زندگی کو میں نے خرچ کر دیا. زندگی امانت ہے. مسلمان کبھی جہاد سے پیچھے نہیں ہٹتا. مسلمانوں کی تمنا آرزو یہی ہوتی ہے کہ جب جہاد کا حکم ہو جائے گا نا تو پھر ایک بال برابر مجھے پیچھے نہیں ہٹنا، نہ پیچھے مڑ کے دیکھنا ہے، بلکہ اب تو آگے کا سلسلہ ہے. یہ جذبہ جہاد ہے. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ اتنے طاقتور صحابی رسول، 100 جوان آتے پکڑنے کے لیے ان کو، کئی لوگوں نے مل کر ان کو پکڑا، آخر کا گرفتار ہو گئے. بادشاہ کے پاس وزیروں نے پیش کر دیا، یہ ہے عبداللہ بن حذافہ، بہت طاقتور، بہت. اے بادشاہ تم نے اس سے پہلے سب کو مار دیا، اسے نہ مارنا، یہ ہمارے کام آ سکتا ہے. بادشاہ نے پوچھا کس طرح کام آئے گا یہ، اس کا ہمارے سے کیا واسطہ؟ کہا نہیں یہ کام آ سکتا ہے. اس کی طاقت بادشاہ تو نے دیکھی نہیں، ہم نے 100 لوگوں نے مل کے اس کو کنٹرول کیا ہے، قابو کہ اتنی اللہ نے اسے طاقت دی ہے، اسے نہ مارنا، ضائع نہ کرنا. تو بادشاہ نے پھر کہا چلو اس کو اپنے مذہب کی دعوت دو. سب سے پہلے بادشاہ نے کہا جتنے تجھے پیسے، مال و متاع، جو چیزیں تجھے چاہیے تم مجھ سے لے لے، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے مذہب پر آ جا، میرے دین پر آ جا. کس سے بات کر رہا ہے بادشاہ؟ صحابی رسول سے. مسکرانے لگے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ. فرمایا تو بادشاہ ہے؟ تو مجھے کوئی بڑا بے وقوف محسوس ہوتا ہے، تجھے بادشاہ کس نے بنایا؟ بتا اگر مجھے پیسوں کی حاجت ہوتی تو کیا میں تلوار لے کر جہاد کے لیے جاتا؟ مجھے تو کوئی پیسوں کی حاجت نہیں، میں کوئی تجارت کرنے تھوڑی گیا تھا. تو بے وقوف ہے، تجھے نہ جانے بادشاہ کس نے بنا دیا، تو پیسوں کا سودا کرتا ہے مجھ سے. ہم تو مجاہد ہیں، تلوار لے کے نکلے، اپنی جان ہتھیلی پہ لگ کے نکلے ہیں، اور تو پیسوں کے لالچ دے رہے. بادشاہ کو آیا غصہ، اچھا بڑی اچھی بات کر دی اس نے، تو حیران کر دیا مجھے بھی. وزیر کا مشورہ صحیح ہے، بڑا قیمتی بندہ ہے. موت سامنے، سر گھوم رہی ہے، چکر لگا رہی ہے، منڈلا رہی ہے، سر پہ موجود ہے، بڑا عجیب شخص ہے. کہا ایک کام کر، میرے پاس بڑے بڑے عہدے ہیں، وزیر بھی ہے، پوری فوج بھی ہے، اس میں سب سے بڑا عہدہ تجھے دیا، تو مذہب اختیار کر لے میرا. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ پھر مسکراتے ہیں اور میں تو واقعی بے وقوف ہے، تو پھر مجھ سے سوداگری کر رہے، ہمارا سودا تو ہو چکا، اس سودے کو چھوڑ دے، ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا. اب بادشاہ نے جو دوسرے سوال کا جواب اس لیا، جو 2 بڑی بڑی آفر ہے، اس سے بڑی آفر کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑا عہدہ لے لے، سب سے زیادہ پیسہ لے لے، اور کیا عہدہ ہو سکتا ہے، اور کیا پیسہ ہو سکتا ہے، اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ ماننے والا نہیں. وزیر کو بتایا گیا، وزیر نے کہا میں اس کو سمجھاتا ہوں مگر دوسرے طریقے سے. کہا کیا کیا جائے؟ کہا اس کے بعد بہت طاقت ہے. اب جس کمرے کے اندر یہ ہے نا، میری جوان بیٹی ہے، اس کو خوب سنوارتا ہوں، سجاتا ہوں، اس کے کمرے میں اس کو رات کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. نفس تو ہے نا انسان کے پاس، یہ اس کی طرف مائل ہوگا اور پھر وہ جیسا جو چاہے گی ویسا ہو جائے گا، مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ دیکھتے ہیں آج کل کے لوگ عجیب و غریب،
نہ مذہب دیکھا، نہ عقیدہ دیکھا، نہ دین سمجھا، نہ کچھ کیا، بس مجھے اس سے بڑا پیار ہے۔ او بھائی وہ کس گھرانے کی ہے؟ تو مسلمان ہے، صحیح العقیدہ ہے، وہ کہاں اس کا تیرا واسطہ کیا؟ وہ بد مذہب ہے، اس کا عقیدہ خراب ہے، اس کا پورا گھرانہ گندا ہے، اتنے مجھے اس سے بڑی محبت ہے۔ میرے امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے بہت سخت جملے ارشاد فرمائے فتاوی رضویہ شریف میں جلد نمبر 11 کے اندر، میں نہ کبھی بھی ایسا کام نہ کرنا۔ تو یہ سمجھ سے اس کو سدھار دے گا وہ تو بات کی بات ہے، پہلے بتا تو نے محبت کس سے کی ہے؟ بد مذہبوں کے لیے، اس قسم کے عجیب و غریب عقیدہ رکھنے والوں کے لیے تیرے دل میں محبت کہاں سے آ گئی؟ پہلے تو یہ سوال ہے، نکاح تو بات کی بات ہے، سخت حکم ہے، سخت۔ تو یہ ہمارے نفس ہے، ہمارے معاملات ہیں، وہاں موت سر پر موجود ہے، منڈلا رہی ہے، بادشاہ کی طرف سے حکم ہے، جانتا ہے سب کو قتل کر دیتا ہی ہے۔ تو وہاں پر اس بادشاہ کی بات جو سارے معاملات ہوئے تو وزیر نے اپنی جوان لڑکی کو اس کمرے میں داخل کر دیا، رات پوری گزر گئی، اور اب کیا گزرنے کی رات، اللہ کا بندہ ساری رات اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف رہا۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عورت تیار ہو کے انتظار کرتی رہی کہ ابھی یہ میری طرف متوجہ ہوگا، ابھی ہوگا، ابھی ہوگا، ابھی ہوگا۔ ایک میری اور آپ کی طاقت ہے اور ایک اس کی طاقت ہے، اس کو اللہ نے سینکڑوں بندوں کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ جب طاقت جتنی زیادہ دی گئی تو اس کا نفس بھی اتنا بھاری ہوگا، لیکن عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے رہے، پرواہ نہیں۔ جیسے صبح ہوئی، وزیر نے دروازہ دستک دیا، دروازہ کھولا گیا، سامنے لڑکی موجود ہے، اپنے باپ کو کہتی ہے ہٹ جا۔ وزیر پریشان، کہا تو مجھے بات بتا کیسی رات گزری، یہ تیری بات مان گیا؟ کہا ہٹ جا، کیونکہ جس ایمان اور جس اسلام پر یہ موجود ہے، میں نے بھی در حقیقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی، میں بھی مسلمان ہو گئی۔ وزیر حیران، یہ کیا ہوا؟ تجھے تو اس کا مذہب خراب کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، تو نے اپنا ہی مذہب بدل دیا، ایسا کیا ہوا؟ کہا اس شخص کو دیکھتے ہو جس کے بارے میں تم نے کہا تھا بہت طاقت ہے؟ کہتی ہے خدا کی قسم ساری رات گزر گئی، اس نے میری طرف ایک بار بھی آنکھ اٹھا کر دیکھا ہی نہیں۔ اسلام اتنا پاکیزہ مذہب ہے، اتنا ستھرا مذہب، مجھے تو یہ آج معلوم ہوا، لہٰذا میں نے بھی کلمہ پڑھا اور ستھرے مذہب میں داخل ہو گئی۔ یہ شان ہے، آپ دیکھیں نفس پہ کنٹرول کرنے والوں کا حال یہ ہے، اللہ تعالیٰ کتنی شانیں عطا فرماتا ہے۔ آج ہماری آنکھیں کیسی، ہمارا کردار کیسا، ہمارا اخلاقیات کیسے۔ اب کیا ہوا، بادشاہ تک یہ بات پہنچ گئی کہ اب یہ ماننے والا نہیں، تیل گرم کروایا گیا۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے تشریف فرما ہے، تیل ایک دم گرم ہو چکا، بادشاہ نے ابھی حکم دینا تھا کہ اس تیل کے اندر اس کو ڈال دو، کہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ سے آنسو جاری ہیں۔ کتنی قربانی بھی صحابہ نے تھے، اندازہ لگائے آج ہم بیٹے بیٹے جہاد کا حکم سن رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے ہیں، یقیناً ہمارے پاس اختیار نہیں، یہ بات ثابت ہے، کیونکہ بارڈر جب تک نہ کھلے، حکومت وقت جب تک اجازت نہ دے، ہم آگے قدم نہیں بڑھا سکتے، کیونکہ ہمارا اپنا اسلامی ملک ہے، ہمیں اپنے ملک کو خراب تو نہیں کرنا، اس ملک پر تو ہماری جان بھی قربان، لیکن در حقیقت یہ جو صاحب اقتدار ہے 27 ممالک، انہیں تو سوچنا ہے نا، آج غزہ فلسطین کی بچیاں انہیں پکار رہی ہے کہ آؤ ہماری مدد کو، تو وہاں کیا ہوا، آنکھوں میں آنسو ہو گئے، بادشاہ سمجھ گیا لگتا ہے بندہ نرم پڑ گیا، موت کو دیکھا نا قریب سے، جلتے ہوئے تیل میں ڈالا جائے گا، آسان کام نہیں، روح نکلنا، ایک گولی لگی نکل گئی روح، وہ آسان ہے، لیکن اس طریقے سے اذیت کے ساتھ روح کا نکلنا کتنا مشکل کام ہے، کتنا مشکل، کتنا۔ تو وہ بادشاہ بے وقوف تھا نا، وہ سمجھا کہ شاید جو ہے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے موت سے۔ بادشاہ نے کہا کیا ہوا، تو روتا ہے، تیری بڑی طاقت تھی، بڑا تیرا روب دبدبہ ہم نے سنا، تجھے رونا آ رہا ہے، رو رہے ہیں، آنسو نکل رہے ہیں، موت کو دیکھ لیا اس وجہ سے۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا نہیں، اب بھی تو غلط سوچ رہا ہے، میں تو اس بات کو دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کی راہ میں جان دینے میں کتنا لطف آ رہا ہے، کتنا مزہ مل رہا ہے، کتنی لذتیں مل رہی ہے، میں رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ میرے رب نے مجھے ایک زندگی دی ہے، کاش کروڑوں زندگیاں ہوتی، رب کی راہ میں ساری زندگی کو قربان کر دیتا ہے، میں تو رو اس وجہ سے رہا ہوں، یہ کہ جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیری راہ میں سب کو وارا کروں میں تو اس لیے رو رہا ہوں، بادشاہ تو ہے بے وقوف کہ رب کی راہ میں جان دینا کتنا مزے والا کام ہے، کتنا مجھے لطف مل رہا ہے، تو میں تو ایک جان اس لیے رو رہا ہوں، کاش کروڑوں جانیں ہوتی۔ بادشاہ نے کہا قریب آ جا،
میرا ماتھا چھوڑ، اور وزیروں کے بعد بالکل صحیح تھی، تو بڑا قیمتی شخص ہے، تو ضائع کرنے والا شخص نہیں، جا تجھے میں نے آزاد کیا، چلا جا، آزاد کر دیا۔ اب سنیں بہادری صحابی رسول کی، کتنی بہادری! یہ ہے جذبہ جہاد جس سے مسلمان آج پیچھے ہیں۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، 4 بیٹے، ایک بیٹا بدر میں شہید ہو گیا، اب 4 بیٹے ہیں، اب کیا ہے، احد کا معاملہ جاری و ساری ہونے والا ہے، اور یہ وہ صحابی رسول ہے عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو معذور بھی ہے، ایک پیر نہیں ہے، اور ایک جوان بیٹا شہید بھی ہو چکا ہے، 4 بیٹے، وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے، یا رسول اللہ جہاد پر آپ کے ساتھ ہی جائیں گے، خود معذور ہے، بڑی عمر ہے،